علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل اردو اکیڈمی 4 میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ آج کا ٹاپک ہے جمعہ کا دن۔ کہ جمعہ کے دن اللہ کے نبی نے ایک حدیث شریف کے اندر فرمایا، مفہوم ہے کہ جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار ہے۔ اس جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جمعہ کا دن عید سے بھی افضل ہے۔ جمعہ کا دن کیوں افضل ہے؟ سارے دنوں کا سردار کیوں ہے؟ کہ جمعہ کے دن اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ڈالا، اور جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اور جمعہ کے دن ہی ان کو اپنے پاس بلایا، یعنی ان کی وفات ہوئی۔ کہ جمعہ کی اتنی بڑی بڑی فضائل ہیں، اسی وجہ سے جمعہ کا دن سارے دنوں کا افضل ہے۔ اللہ کے نبی نے حدیث شریف کے اندر فرمایا کہ جمعہ کے دن کا غسل بالوں کی جڑوں سے بھی جھاڑ دینے کی گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کہ جمعہ کے دن کا غسل بالوں کی جڑوں سے بھی گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ پھر ایک حدیث شریف کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مسواک کا اہتمام کیا کرو۔ مسواک کی فضائل کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے ایک حدیث شریف کے اندر فرمایا کہ نماز مسواک کر کے پڑھی جائے، وہ اس نماز سے جو بلا مسواک کر کے پڑھی جائے 70 درجہ افضل ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ کہ مسواک کر کے نماز پڑھی جائے، اور جو بلا مسواک کر کے پڑھی جائے، اس سے 70 درجہ افضل ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسواک کا اہتمام کیا کرو، اس میں 10 فائدے۔ کتنے فائدے؟ 10 فائدے۔ نمبر 1، منہ کو صاف کرتی ہے۔ نمبر 2، اللہ کی رضا کا سبب ہے، یعنی رضا مانی راضی ہونے کا، خوش ہونے کا۔ 3 نمبر کیا ہے؟ شیطان کو غصہ دلاتی ہے۔ چوتھا نمبر، اللہ جل شانہ محبوب رکھتے ہیں۔ 5واں نمبر، فرشتے محبوب رکھتے ہیں۔ 6واں نمبر، مسوڑھوں کو قوت دیتی ہے۔ 7واں نمبر، بلغم کو قطع کرتی ہے، یعنی کاٹتی، صاف کرتی ہے۔ صفرا کو دور کرتی ہے۔ 9 نمبر، منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے۔ 10واں نمبر، نگاہ کو تیز کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا کہ جو میرے بگاڑ کے وقت میں، دنیا کے اندر بگاڑ کے وقت میں میری سنت کو تھامے رکھے گا، جس وقت میں میری سنتیں مٹ رہی ہوں، اس وقت میں اسے 100 شہید کے برابر ثواب اللہ دے گا۔ اور ایک شہید کا مقام یہ ہے کہ زمین پر ایک قطرہ خون گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے، باقی قطرات کے ذریعے سے اس کے درجے کو بلند کر دیتا ہے۔ یہ فضائل ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی رات ہے۔ جمعہ کا دن کیا ہوتا ہے؟ یہ مغرب، عربی میں مغرب کے بعد سے ہی دوسرا دن سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور رات، اور جو ہے انگریزی مہینوں میں، ہندی مہینوں میں کیا یہ کب سٹارٹ ہوتا ہے؟ یہ جو ہے رات کے 12 بجے کے بعد سٹارٹ ہو دوسرا دن۔ ٹھیک ہے، اس لیے میرے محترم دوستوں، ہمیں کیا کرنا؟ جمعہ کے دن جو ہے اہتمام کرنا ہے عبادت کی، گناہوں سے بچنا ہے، خصوصاً گناہوں سے بچنا ہے۔ گناہوں کے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو نماز کے اندر سکون کے ساتھ اور خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے گا تو کیا اس سے گناہ نہیں صادر ہوں گے،
لیکن وہ نماز ہو، اس میں قرآن شریف کے اندر اللہ کے نبی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ نماز تمام بے حیائی اور برے کام سے روک دے گی، لیکن کب؟ جب نماز ہوگی، جب نماز ہوگی تو روکے گی. کیونکہ نماز کی فضیلت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز کا درجہ دین میں ایسا ہے جیسے بدن میں سر کا درجہ ہے، کہ بغیر سر کے آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طریقے سے بغیر نماز کے دین باقی نہیں رہ سکتی. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی نماز نہیں اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں. کہ نماز کیا ہے؟ نماز دین کا ستون ہے. نماز شیطان کا منہ کالا کر دیتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نماز ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص ایک وقت کی نماز کی ضائع ہو جائے وہ ایسا ہے جس طریقے سے اس کے گھر سب لٹ گئے ہوں، جسے اس کے گھر لٹ گئے. یہاں تک بات فرمایا اللہ کے نبی نے. اسی میرے محترم دوستوں ہمیں اس کا کیا کرنا؟ اہتمام کرنا. آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی رات ہے. اس کے لیے جو ہے خود دعائیں میں جو ہے دعا کریں، اور جن کے پیرنٹس، جن کے والدین دنیا کے اندر باحیات ہوں، وہ جو ہے اپنے والدین سے دعا کرائیں. والدین سے دعا کرانے کا بہتر طریقہ یہ کہ خود والدین کی خدمت کریں، خود اپنے والدین کی خدمت کریں. ان کے جس بھی اعتبار سے ہو، ان کے کوئی کام ہو تو اس کے کام میں کیا سپورٹ کریں کام میں. اور کچھ جو والدین کی چوائس ہو وہ چیز کیا کریں، وہ چیز لا کر کے کھلائیں. اس کے ذریعے سے بھی والدین جب کھا کر کے کیا کریں گے، یا کھا کر کے یا پی کر کے وہ دعائیں دیں گی. کہ بغیر میرے محترم دوستوں بغیر خدمت کی وہ دعا نہیں نکلتی. دل سے دعا کم نکلتی، دل سے دعا وہ کم نکلتی ہے. پھر علامہ اقبال صاحب نے کیا کہا، جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں پرواز مگر رکھتی ہے. اسی لیے میرے محترم دوستوں ہمیں اپنے والدین کی خدمت بھی کرنی ہے اور دعا بھی دینی ہے. ہم خدمت کریں گے تو خود بخود انشاءاللہ دعا ملے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا اللہ اسے حج عمرے کا ثواب دے گا. جتنی مرتبہ وہ دیکھے گا اتنی مرتبہ اللہ رب العزت اسے حج عمرے کا ثواب دے گا. اسی لیے میرے محترم دوستوں جو بات ہم نے کہا اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب حضرات کو اس کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب برائیوں سے روکنے کی بھی فکر کریں، نیک کام کرنے کی تلقین کریں، برائیوں سے روکنے کی لوگوں کو فکر کریں کہ وہ لوگوں کو برائی سے روکیں. آج ہم کتنے گناہوں میں مبتلا ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے میرے محترم دوستوں ہم سب جو ہے دعا کریں، استغفار کریں، خصوصاً سنتوں کا اہتمام کریں. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت مجھے بھی اور تمام حضرات کو اس پر بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کہنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے میں کمی ہوتا ہے معاف فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ، لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.